اور یہ شاعری کا مجموعہ ہے ذہن تازہ، صرف غزلوں کا مجموعہ ہے، 79 غزلیں ہیں اس میں، بڑی اچھی غزلیں ہیں، آپ پڑھیں گے محسوس کریں گے۔ دوسری کتاب ہے ادب نگارشات جو ناچیز نے ترتیب دیا ہے، ناچیز کے مضامین کا مجموعہ ہے، تقریباً 5-6 سال کے عرصے میں مختلف رسائل میں، جرائد میں، اخباروں میں جو مضامین شائع ہوئے ہیں ان کو ناچیز نے ترتیب دیا، اکٹھا کر دیا اور نگارشات کے نام سے نظر عام پر ہے۔ تیسری کتاب مشاہیر علم و ادب کے خطوط، ڈاکٹر عبید اللہ جودھئی کے نام، یہ ڈاکٹر عبید اللہ جودھئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے 109 لوگوں کے 348 خطوط ہیں اس کتاب، بڑے بڑے افسانہ نگار راندار، وشیش پروین، شمس الرحمان فاروقی، اس جیسے چیدہ سنیدہ ادیبوں کے خطوط اس کتاب میں شامل ہیں۔ پہلے یہ کتابوں کا تعارف ہوا، ان کتابوں پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہمارے مہمان فرمائیں گے۔ اب ہمارے درمیان جناب جمال اظہر صدیقی صاحب تشریف فرما ہے جو صاحب خانہ ہیں، میزبان ہیں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مہمانوں کا استقبال بھی ادا کریں، شکریہ بھی ادا کریں اور کچھ اظہار خیال بھی کریں۔ جیسا کہ ابھی سفیان صاحب نے آپ کو تعارف کرایا ہے، کافی تفصیل سے تعارف ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ صاحب خانہ ہونے کے ناطے یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کا استقبال کروں اور آپ سب یہاں پر آئے، آپ نے رونق بخشی، مجھے عزت بخشی، ہم اس کے لیے خصوصیت سے آپ سبھی کے ممنون و مشکور ہیں۔ اور بالخصوص جو ہمارے شہر بہرائچ سے تشریف لائے ہیں، لکھنؤ سے ہیں، فضل حسن صاحب ہیں، لکھیم پور سے ہیں، یہ جتنے ہمارے یہاں پر مہمان ہیں، ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ آج کی یہ تقریب ہمارے 2 خطبہ کی تخلیق پر مبنی، ان کی کتابوں کی رونمائی پر مبنی ہے۔ ڈاکٹر عبید اللہ صاحب ہمارے بیچ میں موجود ہیں، جن کی کتاب سامنے آئی ہے مشاہیر علم و ادب کے خطوط، اسے سفیان صاحب نے بڑی ہی محنت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ ترتیب دیا ہے اور اس کو یکجا کیا ہے اور یہ منظر عام پر آئی۔ اس کے بعد نگارشات سفیان احمد صاحب کی اپنی جو مضمون کا مجموعہ ہے، بے شک یہ ان کی کاوشوں کی دلیل ہے، ثبوت ہے جو ہمارے بیچ میں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اپنی کاوشیں اگر اپنے سماج میں آنے والی نسلوں کے سامنے نہیں رکھتے ہیں تو ان کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ ان لوگوں نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو محنت، جو لگن کا ثبوت دیا ہے، یقیناً وہ لائق مبارکباد ہے۔ اب ہمارے سماج میں، سماج سے مراد یہ ہے کہ اردو شاعری ادب میں یا اردو زبان ادب میں کہہ لیجیے، زیادہ تر ہمارے شعراء ہی نظر آتے ہیں، ہر جگہ ان کی تعداد ماشاءاللہ کافی ہے، اچھی بات ہے، لیکن نثر کا میدان بھی خالی نہیں رہنا چاہیے۔ اس نثر کے میدان میں افسانے ہیں، کہانی ہے، ناول ہے، تو بہت سے اس میں ایسے شعبے ہیں نثر کے جو کہ تشنہ ہیں، ان پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ عبید اللہ چودھری صاحب نے نثر کے میدان میں، افسانوی ادب کے میدان میں جو اپنا سفر جاری و ساری رکھا، یقیناً وہ قابل مبارکباد ہے۔ اور آپ کی پی ایچ ڈی بھی اسی موضوع پر ہی ہے، لکھنؤ یونیورسٹی سے، بھاگلپور یونیورسٹی سے، لیکن آپ کا جو ایک سرکل ہے، ایک رابطہ ہے جو انہوں نے احاطہ کیا ہے افسانوی ادب کا، واقعی اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو فی الحال جو آپ کی کتاب آئی ہے مشاہیر علم و ادب، اس کو پڑھ کر بھی ہمیں بہت کچھ جاننے کا موقع مل جائے گا
ایک زمانہ بولتا نظر آئے گا ان خطوط کی روشنی میں۔ ابھی نام آیا سامنے رام داس صاحب کا، وشیشر پردیپ صاحب کا، تو میں یہ میری خود نصیبی ہے کہ دونوں سے میری ملاقات اچھی رہی۔ رام داس صاحب بھی، وشیشر پردیپ صاحب بھی ہمارے گھر لکھنؤ میں، اندرا نگر میں اسی طرح کے فنکشن میں تشریف لاتے تھے۔ وہ ہمارے مہمان خصوصی اور ہمارے صدر ہوا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے رام داس صاحب سے تو بہت زیادہ رابطہ رہا ہے، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ ہم تحریکی سفر میں زیادہ مصروف رہتے تھے، تو ایک لمبا وقفہ نہیں ہو پایا، میں سروس میں یہاں آ گیا، لیکن وہ بھی ان کی شفقت، ان کی محبت، جو ان کے اندر چیزیں تھیں ان کو لے کے آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ اب ان میں کیا تھا عبید اللہ چودھری صاحب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ افسانوی ادب کے ناطے ان سے جو آپ کا جوڑ رہا ہے، وشیشر پردیپ صاحب کے ساتھ جوڑ رہا ہے، ان کے جو عصر حاضر کے لوگ ہیں افسانہ نگار، ان سے جو جوڑ رہا ہے وہ ہمیں سب کتابوں میں تو ملے گا، لیکن ان سے وقتاً فوقتاً ملاقات اور ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے بھی واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ میں نثر کو بھی چاہتا ہوں اتنا ہی عروج ملے، اس ضمن میں بھی ہماری کوششیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو دو کتابیں آئی ہیں اس میں سفیان صاحب کی محنت، ان کی کاوش بہت ہے، اس کو سراہنا چاہیے، اور ہمارے بہرائچ کے افق پر نثر کا میدان جو تھوڑا سا دھومل سا تھا، اس کو روشن کرنے میں جو انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا ہے، اس کے لیے ہم سب کو ان کی ستائش کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، تاکہ ان کا یہ سفر جاری و ساری رہ سکے۔ شاعری کے میدان میں آج ہمارے اس غریب خانے پر ہمارے شہر کے دو عظیم لوگ ہیں، اظہر رحمانی صاحب، مظہر سعید صاحب، نام بھول گئے ڈاکٹر مبارک صاحب کی، شہر کے نمائندہ شاعروں میں ہیں اور بزرگ شاعر ہیں۔ ہم کو ان سے استفادہ کرنا چاہیے، ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ آج کی جو پیڑھی نئی آ رہی ہے ان کے لیے یہ مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا سب کا ہم بہت دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ اور شاعری کے اوپر حالانکہ میں چاہ رہا تھا کہ مظہر سعید کے اب تک کے قریب 6 انتخاب آ چکے ہیں، زخم تازہ انتخاب ہے، اشکریز ہے، بہت کچھ اس میں نے پڑھا ہے۔ ان کی اشکریز نئی اصطلاحیں موجود ہیں، ان کے کلام میں نئی تازگی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات کو لمبا نہ کرتے ہوئے کچھ اشعار اگر آپ اجازت دیں تو میں مظہر سعید کے انتخاب کے پیش کروں۔ مظہر سعید صاحب کے انتخاب سے میں نے کچھ اشعار جو نوٹ کیے تھے، اس میں یہ ہے کہ سند ملے گی اسے اعتبار کی مظہر، جو طرز لفظ معانی میں میں نے رکھ دی، اور ایک یہ کہتے ہیں کہ کمال تشنہ لبی پھر بھی وہ سمجھتا نہیں، کمال تشنہ لبی پھر بھی وہ سمجھتا نہیں، زبان کھول کے پانی میں میں نے رکھ دی۔ زبان بالکل نیا زاویہ پیش کیا ہے، اور یہی نئے زاویے نئے اصطلاح کا شاعر مظہر سعید کو میں مانتا ہوں۔ اور ایک چھوٹی سی جھلک میں نے دکھائی ہے، عجیب زندگی کبھی چاند کو پکڑنے کی، عجیب زندگی کبھی چاند کو پکڑنے کی، اب آفتاب کو شبہ بھلاتا ہے، اب آفتاب کو شبہ بھلاتا رہتا ہوں،
اور کچھ دو چار شعر اور اس میں کہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں زخم تازہ سے. میں تازہ اشعار لکھ رہا ہوں، میں تازہ اشعار لکھ رہا ہوں کہ شعر تازہ ہے زخم تازہ، کہ شعر تازہ ہے زخم تازہ، مہکتی رہتی ہے مہکتی رہتی ہیں میری غزلیں، مہکتی رہتی ہیں میری غزلیں، یہ خوشبو دیتا ہے زخم تازہ. ہماری غزلیں بھی مرثیہ ہیں، رلاتا رہتا ہے زخم تازہ.